کیا ہمارا آئین یہ پابندی نہیں لگاتا کہ عدلیہ اور فوج کو آپ پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کریں گے؟ بالکل پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کریں گے، آپ پارلیمان کو بھی نہیں کریں گے. پارلیمان کے حوالے سے پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کیا، ایک سوال کیا ہے. فری آف اسپیچ جو ہے، ایک فریڈم آف اسپیچ میں ایسا تو آپ دیکھ لیں، کسی کو ادارے کو ہیوملیٹ نہیں کیا، کسی شخص کو ہیوملیٹ نہیں کیا، صرف پوچھا ہے. جی پوچھا ہے، مجھے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. نہیں سوال نہیں کیا، میں پاکستانی ہوں، سوال کیا. سر نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ حساب لیں گے جنرل. سوا گھنٹے کا یہ تقریر تھی، وہ ساری دکھا دیں عوام کو خود فیصلہ کرنا دیں. آپ تو چاہتے ہیں وہ اگر اس میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ جو آئین کے خلاف ہے تو پھر مقدمہ بنا دیں. آئین موجود ہے نا، اگر قانون توڑا گیا، آئین توڑا گیا تو مقدمے بننے چاہیے. اس پہ تو مقدمہ پھر وہ ہوگا غداری والا، جو بھی بنے گا. پھر آپ کہیں گے غدار کہہ رہے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں. میں سیدھے کہہ رہا ہوں نا کہ ان باتوں کو ایک طرف رہنے دیں. یہ باتیں دو مقدمے ویسے ہو گئے آپ کے، یہ باتیں ہو گئی ہیں. آپ کے نالج میں ہے جی خواجہ آصف صاحب کے خلاف اور خرم دستگیر صاحب کے خلاف، دونوں کے خلاف سیالکوٹ کے ڈی سی نے خواجہ آصف کے خلاف اور گجرانوالہ کے ڈپٹی کمشنر نے غلام دستگیر صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر دیا. کرپشن ہے، یہ کرپشن میں آتا ہے. وہ اور کیسز ہیں ان کے، یعنی مقدمے ابھی آپ کہہ رہے ہیں مقدمہ، تو مقدمے آپ کی خواہشات پوری ہو رہی ہے. مقدمے 100 بنا لیں. مقدمے بنانے میں مجھے یہ بتائیں ایک وفاقی وزیر کا ڈی سی سے کیا تعلق ہے؟ بتائیں نا مجھے. نہیں وہ تو اینٹی کرپشن بتائیں نا. یہ وہ ڈی سی ہیں جو آج پیسے دے کے لگ رہے ہیں. آج پنجاب میں اکثریتی پوزیشنز پر پوسٹنگ کے لیے پیسا چل رہا ہے. ڈی سیز، کمشنرز، ڈی پی اوز، یہ لوگ، یہ تو بڑی پوزیشن ہے نا. یہاں تو پیسہ اتنا بنتا نہیں ہے. ڈی ایف سی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، اچھا آج کل سب سے ہاٹ پوزیشن وہ ہے. 10 کروڑ لگ چکا ہے. بڑی لیکریٹو پھر یہ. جی ماشاءاللہ. دفتر کھلے ہوئے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے، دفتر کھلے ہوئے ہیں. تو یہ کیوں نہیں، یہ تو آپ آج بات کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی کیوں نہیں یہ ایشو ہائی لائٹ کر رہی ہے؟ کتنے ایشو ہائی لائٹ کریں؟ سارے پاکستان کو پتا ہے. چینی کا ایشو نہیں آج تک کسی نے سنا. سپریم کورٹ خاموش بیٹھی ہے، نیب خاموش بیٹھا ہے. کمیشن بنا تھا وہ خاموش ہو گیا. کمیشن جب بنا تو 65 روپے کی چینی تھی، اب 110 کی ہو گئی. ہم نے کہا خدا کے لیے کمیشن بنانے چھوڑ دے یار. اچھا ویسے آج پشاور میں 115 روپے کراس کر گئی ہے چینی. دیکھیے چینی سب سے پاکستان کی تاریخ میں چینی نیچے آ جائے گی. جی جب آپ امپورٹ کریں گے چینی نیچے آ جائے گی. آپ نے پہلے امپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب ہے کسی کے پاس؟ وہ تو گندم بھی پہلے امپورٹ نہیں میں یہ گندم امپورٹ کرتے. جب بھی شارٹیج ہوتی ہے قیمت بڑھنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. شارٹیج کی پرسیپشن ہے، پرسیپشن ایکچوئل نہیں ہوتی. پرسیپشن کیوں کریٹ ہوئی؟ وفاقی کابینہ کے فیصلے سے کہ ایکسپورٹ کرنے دو چینی اور گندم، اس سے شارٹیج کی پرسیپشن کریٹ ہوئی. 35 روپے کا آٹا 75 پہ چلا گیا. 53 روپے کی چینی آپ خود بتا رہے ہیں 115 پہ چلی گئی. آپ نے امپورٹ نہیں کیا. تو جس دن چینی 53 روپے پہ آئے گی اور آٹا 35 پہ آئے گا تو میں حکومت کو مانوں گا. رائٹ. اچھا عباسی صاحب، یہ جو مریم نواز صاحبہ نے وہاں جو اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹس دی ہیں گلگت بلتستان میں، جو کہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ذاتی رائے، انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ. آپ پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ پارٹی کی مشاورت سے انہوں نے سٹیٹمنٹس دیے یا اپنے طور پہ؟ نہیں. کون سی سٹیٹمنٹس کی بات؟ انہوں نے کہا ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. یہ سٹیٹمنٹ نہیں تھی، یہ ٹی وی انٹرویو تھا BBC کے لیے. تو اس میں آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، تو اب آپ کی سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ سابق وزیر اعظم، پارٹی کے اتنا پاکستان کے ٹاپ ناچ پالیٹیشینز میں سے، آپ کی سٹیٹمنٹ کو ہم پھر آپ جب مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں نا تو پہلے بتا دیا کریں. میں آپ کو جواب دوں گا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اور ایز PDM سیکرٹری جنرل. میں بالکل آپ کو اس طرح جواب دوں گا. وہ دیکھیں نا آپ سے جب مریم صاحبہ کا انٹرویو ہو رہا ہے تو وہ اسی کیپیسٹی میں ہو رہا ہے نا کہ وہ کیمپین لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. تو انہوں نے جواب تو اسی ہے. تو کیمپین کے بارے میں سوال کر لیں. دیکھیں جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو اس کو اسی پیرائی میں دیکھیں، اسی کانٹیکس میں دیکھیں. آپ مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں، میں آپ کو جو آپ سوال دیں گے میں جواب دوں گا. اگر آپ مجھے آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ PMLN کے اسپوکس پرسن کے طور پہ بات کریں، پھر میں آپ کو الگ سے جواب دوں گا. اچھا اس کا مطلب مریم صاحبہ نے جو کہا ہے وہ اپنے طور پر انہوں نے کہا ہے، انہوں نے سوالات کا جواب دیا ہے. جی اب انہوں نے کیا کہا، اب آپ مجھ سے تفتیش شروع کر دیں
شروع کریں بسم اللہ. پہلا سوال نہیں کریں. انہوں نے یہ فرمایا ہے, ایک تو بات ہی ہوگی, انہوں نے کہا کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ بات ہوگی عوام کے سامنے. بالکل ٹھیک بات ہے, چھپ چھپا کے نہیں ہوگی, ہر بات عوام کے سامنے ہوگی. اچھا یہ مجھے ذرا طریقہ بتائیں کہ فوج سے مذاکرات شروع ہو گئے. فوج سے نہیں ہے, دیکھیں انہوں نے جو فوج کی بات کی, یعنی اس جو نیگوشیشن ہوگی ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اقتدار کے حصول کی نیگوشیشن نہیں ہے. مجھے اقتدار نہیں چاہیے, اپنے پاس رکھیں, جو آپ نے ہائیبریڈ ماڈل بنایا آپ رکھیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں اس ملک کی ضرورت ہے کہ تمام حصے دار اقتدار میں, سیاست میں, اس ملک کے مستقبل میں جو حصے دار ہیں وہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھے. سر وہ کون کون ہیں؟ ایک تو حکومت ہوگی, لکھیں آپ جی, ایک تو حکومت ہوگی, ایک ہو گئی سیاستدان پولیٹیشنز جو ٹھیک ہے آئینی اختیار رکھتے ہیں, بالکل صحیح. ایک ہوگی فوج, ایک اب آگے نا آپ اس طرف, پہلے آپ کہہ رہے تھے فوج نہیں, ٹھیک ہے فوج ہوگی. میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں یہ اسٹیک ہولڈر ہے. میں اگر یہ کہوں کہ فوج پاکستان کے سیاست میں نہیں ہے تو یہ ایک غلط سٹیٹمنٹ ہوگا. وہ اقتدار میں ان کا حصہ نہیں ہے تو میرے مطلب میں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا. اب اگلے ہیں انٹیلیجنس کی ایجنسیز, وہ بھی فوجی کا حصہ ہو گئی, لیکن چلیں آپ اس کو علیحدہ کر لینا. میں علیحدہ کرتا ہوں. آپ کہنا چاہتے ہیں ISI ایک نہیں ہے اور MI اور IB کا, IB بھی ہے, ISI اسپیشل برانچ بھی ہے, بہت سے ادارے. اسپیشل برانچ تو بیچاری معصوم سی, لیکن یہ 3 بڑی ایجنسیز ہوگی. یہ ہے نا جی, اسپیشل برانچ سب سے وسیع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی آگئی جوڈیشری, ٹھیک ہے, اور میڈیا بھی, وہ ایک پریفرل ان کا ایگزسٹنس ہے, ٹھیک ہے. اور آج نیب بھی ہے جو ملک کو مفلوج کیے ہوئے ہے. نیب کا پولیٹیکل ڈائیلاگ سے کیا تعلق ہے؟ نیب سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں, پھر تو اینٹی کرپشن کو بھی ڈال دیں. نہیں, اینٹی کرپشن تو ابھی وہ اب کوشش کر رہے ہیں, وہ ان کو بھی لکھ دیں. وہ پہلے نہیں تھے, یہ جب اتنا اب جب نیب کام نہیں کر سکی, جب نیب کے بارے میں 2 ڈیسیشنز میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سرف اپوزیشن نظر آتی ہے, ان کو کیسز ان کے پاس نہیں ہیں, تو اب ہم نے پھر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو پنجاب کی ہے وہ بھی حرکت میں آ گئی, ٹھیک ہے, اور ہر ضلع میں وہ موجود ہیں. ہر ضلع میں ان کو نام بھیجے گئے کہ یہ نام ہے, ذرا ان کے خلاف مقدمے بنانے کی کوشش کریں. اچھا, اب نیب کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا استعمال شروع کر دیا, الحمدللہ, اسی لیے خواجہ آصف اور خرم دستگیر کے خلاف. جی, یہاں میرے خلاف بھی کوشش ہو رہی ہے, پنڈی میں پنڈی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف بھی کوشش کر رہی ہے. میرے خلاف, اور یہاں 2 نام آئے ہیں, شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب, ان کے خلاف مقدمے بنانے کی, کیونکہ آپ زیادہ بول رہے ہیں. جی بالکل بول نہیں رہے, اگریسو ہیں آپ, یعنی ہاکس ہیں آپ. ہمارا یہ حق ہے, میں سیاست میں ہوں, ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں, میں چپ, ملک کو تباہ ہوتے ہوئے میں چپ نہیں بیٹھ سکتا, مجھے بات کرنی ہے. مجھے بات کرنے سے آپ روک نہیں سکتے. آپ مقدمے بنا لیں تو روکنے کی کوشش ان کا کام ہے, وہ کوشش کر لیں, مقدمے بنانے کی کوشش کر لیں, کیونکہ ان میں دلیل تو ہے نہیں. جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر مقدمہ بنانا پڑتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے 6 سٹیک ہولڈرز بتا دیے, اب اس کا فارمیٹ کیا ہوگا؟ یعنی ان 6 کا ایک نمائندہ آ کے بیٹھے گا, کس طرح سے؟ جو بھی بیٹھے آپ نے مسائل آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. میرا سوال یہ ہوگا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں چل رہا. چارٹر کیا ہوگا اس کا, اس ڈائیلاگ کا چارٹر کیا ہوگا؟ چارٹر ایجنڈا ملک کے مسائل ہیں. ملک چل رہا ہے آپ کا, آپ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. بہت ساری جگہوں پہ فیلئر ہے, بہت سی جگہوں پہ فیلئر ہے نا. تو ملک میں گورننس کا فیلئر ہے, ہم یہ مانتے ہیں, سب اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. اگر نہیں ہے تو ڈائیلاگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ملک مشکل میں, آئیڈینٹیفائی کریں مسائل کیا ہیں, یہ سارے اسٹیک ہولڈر بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک ایسے چلنا چاہیے, ٹھیک ہے, میں بتاؤں گا ملک ایسے چلنا چاہیے. تو یہ آپ کی ساری اسٹرگل جو اپوزیشن کی, یہ PDM, یہ APCs, یہ اس کے لیے ہے. یہ جی, یہ نظام کی تبدیلی اس ڈائیلاگ سے آئے گی. اچھا, اب اس ڈائیلاگ کا جو نتیجہ نکلے گا, جو منٹس آف دی میٹنگ ہوں گے, میٹنگ نہیں ہوں گے, آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں کیا تبدیلیاں چاہیے, تو اس کو سب مل کر امپلیمنٹ کریں. تو اسے تو پھر شاہد صاحب, اسے تو پھر امپلیمنٹیشن جو قوت نافذہ ہے وہ تو حکومت کے پاس ہوتی ہے, وہ تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں, نہ آپ کے پاس حوالے, میڈیا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی بات تو چلی جائے گی حکومت کے پاس, قوت نافذہ اس کے پاس. حکومت کو آ کر وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ, حکومت چھوڑ کے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر عوام کو رائے کا موقع دیا جائے گا, اور جو حکومت آئے گی وہ اس طرح اس مینڈیٹ کے مطابق چلے گی. اچھا, اور
हुकूमत एक पार्टी के तौर पे बैठेगी उसमें आके? हुकूमत छोड़ कर आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ना रहे? जी, हुकूमत रह नहीं सकती। इंटरिम हुकूमत पर होगी उस दौरान क्या? क्योंकि जो मसला है वो डायलॉग के बगैर हल नहीं हो सकता, और डायलॉग हुकूमत के होते हुए हो नहीं सकता। अच्छा, अब क्लैरिटी आ रही है ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, अब क्लैरिटी आ रही है क्योंकि लोग भी अब आपको समझ आ गया मरीम नवाज साहब ने क्या कहा था। अब मुझे क्लैरिटी आ रही है कि आप ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत से मुस्ताफी होके एक पार्टी यानी पीटीआई की कैपेसिटी में आके इस सारे डायलॉग प्रोसेस में बैठे। किसकी कैपेसिटी में? पीटीआई की कैपेसिटी में, यानी तहरीक इंसाफ सारे बैठेंगे। अच्छा, और हुकूमत चली जाए किसी इंटरिम गवर्नमेंट के पास? इंटरिम गवर्नमेंट के पास जितना आपके 90 दिन होते हैं मेरा ख्याल है, उसमें ये फैसला कर लें। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।